ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے. حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا، حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے. وہ بکریاں چراتے تھے. اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا، دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے. جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. میں یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ 2.5% ہے. جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے. ان کی پرواہ نہیں کرے. میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں. میں 2.5% کی بات نہیں، وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے. ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے. ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں. عالم بہت بڑا ہے. عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے. یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں. تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو. شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے اور اس شان سے چرا رہے تھے. دیکھو چرانے کا انداز کیا. ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں نا، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں. لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھی ہے. کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ. قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو. یہ مت کرو. ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے. جب کھانا پینا اعتدال پر ہے، ولا تصرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی، حد سے مت بڑھو. حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی، سزا دے گی. حد سے مت بڑھو. خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو، غموں میں بھی حد سے مت. خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ ٹھیٹریں بھر جائے. میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو. ہمارا مذہب وہ نہیں. اعتدال، اعتدال اور اعتدال. بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں. چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو. لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں. اور حیرت ہے، بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہے، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پیرا دیتے ہوئے بیٹھے. وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا. لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا، اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی. چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات. سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی، میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی. جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی، بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی. کہ اچھا، اوہو. پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو. گئے، ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا، ایک طرف شہد نکلا. یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی بہت یعنی جو ہے وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ.
दाता साहब ने लिखा है। ये दाता साहब कौन है? दाता लीजवरी गौस पाक कहते थे मेरे दौर में अगर दाता साहब होते तो मैं उनसे मुरीद होता। ये है दाता साहब, वो दाता साहब लिख रहे हैं ये वाकया। और दाता साहब लिखते हैं कि उन्होंने पत्थर की चट्टान पे हाथ मारा तो एक तरफ से दूध और दूसरी तरफ से शहद कटोरे में निकला। उसने कहा अरे ये क्या है? तब आपने जवाब क्या दिया? नादान, तुझे पता नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनकी उम्मत, उनकी नाफरमान थी तो उनके मुतालबे पर पत्थर से पानी निकला। मूसा की कौम अगर मूसा की नाफरमान हो जाए तो उनको पत्थर पानी देता है। मैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और नाफरमान नहीं बल्कि फरमाबरदार हूं। अरे जब नाफरमान बनी इसराइल को पत्थर से पानी मिलता है तो फरमाबरदार मोहम्मदी को शहद और दूध क्यों नहीं मिल सकता? तो कोई फरमाबरदार भी तो होकर के देखे, कोई मंदी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह के बन के देखें, इंशाअल्लाह फिर देखें कैसा रिस्क उतरता है, कैसी रोजी चलती है, और अपने आप को मायूसी से निकालें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।